بچوں میں اکثر تو پیٹ کی جو تکلیف ہوتی ہے اس میں اسہال کی بیماری ہے، یعنی پتلے پخانے آنے، مگر والدین کو یہ بھی کبھی کبھار دشواری ہوتی ہے کہ بچے کو پخانہ آتا نہیں ہے، تو اس کو جو ہم کہتے ہیں اس کو قبض ہو جاتی ہے۔ اب قبض ہوتی کیا ہے؟ یہ جو پخانے کا سخت ہونا، اس میں درد ہونا، تکلیف سے کرنا اور وقفے کے بعد کرنا، مثلاً ہفتے میں اگر صرف 3 مرتبے وہ پاخانہ کرے تو ہم اس کو قبض کہتے ہیں۔ شروع میں جب بچہ پہلے مہینے میں ہوتا ہے اور خاص طور پہ پہلے 2 ہفتے میں، تو پھر تو 2 سے لے کے 4 پاخانے تک نارمل ہیں، اسپیشلی اگر اس کو ماں کا دودھ پلایا جائے، اور اس کے بعد 2 ہفتے سے لے کے 1 مہینے کے بعد تک کئی مہینے تک وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روز کا 1 مرتبہ کرے اور یا 2 دن کے بعد بھی کرے۔ اگر وہ سخت نہ ہو اور بچے کو تکلیف نہ ہو تو ہم اس کو قبض نہیں کہتے۔ عام طور پہ یہ ہم بچوں میں ایک تو تب دیکھتے ہیں جب ان کو ٹھوس غذا شروع کی جاتی ہے، مثلاً 6 مہینے کے بعد، اور اگر ایسی غذا دی جائے جس میں ہم جس کو کہتے ہیں، یہ عام طور پہ گندم اور اس طرح کی پھل اور سبزی شامل نہ ہو تو پھر اس کو قبض ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے وقت جب بچے کو ہم یہ ٹوائلٹ ٹریننگ جس کو ہم کہتے ہیں، ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ کو باتھ روم میں جانا ہے پخانہ کرنے کے لیے، اور آپ کو بتا سکے کہ اب اس کو جانے کی ضرورت ہے، تو جب آپ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ذرا یہ دشواری ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا ایسا وقت ہوتا ہے جب بچے اسکول جانا شروع کریں، تو وہاں ان کو کئی مرتبہ غسل خانے جانے میں اچھا نہیں لگتا تو روکے رکھتے ہیں، اور کئی مرتبہ اجازت لینا بھی کئی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، اور کچھ وہ ٹھیک محسوس نہیں کرتے غسل خانہ استعمال کرنا گھر سے باہر نکل کے۔ تو یہ 3 وقت ایسے ہوتے ہیں جب ہوتا ہے۔ تو جب بھی بچے کو اس طرح کی شکایت ہو تو بتا دینا چاہیے۔ پہچانتے کیسے ہیں؟ کہ میں نے جیسے کہا، پخانہ مشکل سے آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی مرتبہ اگر زیادہ ہو تو پیٹ پھول بھی جاتا ہے، بھوک بھی کم ہو سکتی ہے، بے چینی اور چڑچڑاپن بھی ہو سکتا ہے، پیٹ میں گیس بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے تو آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ معلوم کرنا چاہیں گے 2-4 چیزیں۔ ایک تو وہ یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہ شروع کب ہوا تھا۔ اگر تو اس کی وجہ غذا کے علاوہ کچھ اور ہے تو پھر وہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے، مثلاً پہلے دن بھی یا پہلے کچھ دنوں میں معلوم ہو جاتا ہے، اگر کوئی ایسی پیدائشی تکلیف ہو جس کی وجہ سے بچہ پخانہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، غذا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ وہ بچہ آپ کا کتنا بھاگتا کھیلتا کودتا ہے اور کیا کھاتا ہے اور کتنا پانی پیتا ہے۔ تو ورزش کرنے سے، بھاگنے سے معدے پہ اچھا اثر پڑتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، اور اگر ہم کھانے میں دودھ کا تناسب کم رکھیں اور ٹھوس غذا کا زیادہ رکھیں، خاص طور پہ پہلے 6 مہینے کے بعد، تو وہ مفید و مناسب ہوتا ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ عام طور پہ تو نہیں کچھ مسئلہ ہوتا، مگر بہت سے بچوں کو گائے یا بھینس کے دودھ سے 1 سال کے بعد جو شروع کیا جاتا ہے اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس سے قبض ہو جاتی ہے، یا دودھ کی بنی ہوئی چیزوں سے۔ خاص طور پہ اگر وہی دیا جائے زیادہ سے زیادہ اور باقی چیزیں نہ دی جائیں، یا جس کو ہم جنک فوڈ کہتے ہیں، مثلاً پنیر کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یا جس کو ہم فاسٹ فوڈ کہتے ہیں جو بازار سے خریدی جاتی ہیں، بجائے جو مناسب غذا ہے ہماری، جس میں کھانا ہے، چاول ہے، دال ہے، روٹی ہے، سبزی ہے، پھل ہے، وہ نہ کھایا جائے۔ پانی کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے، اور جیسے میں نے کہا ورزش بھی کرنی چاہیے۔ تو معائنے پہ کئی مرتبے تو جسم کے معائنے پہ پیٹ چیک کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ سارا جسم چیک کیا جاتا ہے، اور کئی مرتبے اس کا پاخانے والی جگہ کا معائنہ بھی کیا جاتا ہے، اور اگر کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہو تو کئی مرتبے ایکس رے کیے جاتے ہیں،
اور کئی مرتبے ایک خاص قسم کا ایکس رے بھی کیا جاتا ہے، یا کبھی کبھار پاخانے والی جگہ سے بائیوپسی بھی لی جاتی ہے۔ تو علاج اس کا ایک تو غذا ہے، بتایا ہے غذا بہت ضروری ہے۔ آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ پانی بڑھا دیں، بچہ ورزش بھی کرے، ہر وقت بیٹھا نہ رہے، اور ٹھوس غذا کا تناسب بڑھا دیا جائے۔ اسی طرح دوائیوں میں بھی کچھ ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے پاخانہ نرم ہو جائے اور آسانی سے پاس ہو جائے۔ کئی مرتبہ ایسی دوائی دیتے ہیں جو انتڑیوں کی حرکت کو تیز کرتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ہمیں بچے کو سپوزیٹری یا بتی دینی پڑے، اور کبھی کبھار انیما بھی دینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو علاج ہے یہ تو کافی مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے لیے، اور کچھ دیر کے لیے دینا پڑتا ہے۔ نقصان دہ نہیں ہوتا، مگر کچھ بچوں کے لیے اور والدین کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو بہتر پھر وہی ہے کہ اگر ہم پہلے سے اس کی غذا کا خیال کریں اور پہلے سے یہ کوشش کریں کہ وہ قبض ہونے کی نوبت نہ آئے، تو بہتر رہتا ہے۔ پھر وہی بات، غذا کا خیال بہت ضروری ہے۔